السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے جرنی کا ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بظاہر تو میں کام سے لڑکی ہوں اور مجھے دین کی طرف آئے ہوئے بھی بہت زیادہ آسان نہیں ہوا۔ بائی برتھ ہم سب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، اور اگر علم ہو بھی تو ہمارے پاس عمل نہیں ہوتا۔ میں بھی یہی سمجھ لیں کہ انہی لوگوں میں سے تھی جس کے پاس شاید عمل نہیں تھا اور علم کی بھی کمی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور پھر جب دین کی طرف آئی تو بہت سی یہ بات جو میں کرنے والی ہوں یہ بہت سی ان لڑکیوں کے لیے بھی ہے جو دین کی طرف تو آ جاتی ہیں لیکن ان کو باتیں بہت زیادہ سننے کو مل جاتی ہیں، کیونکہ لوگ آپ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے آپ فرشتہ ہیں، یا جان بوجھ کر وہ آپ کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر آپ کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کا کتنا سخت ترین حساب ہونے والا ہے۔ میں ان تمام لڑکیوں کو ایک آیات سناؤں گی جس سے انشاءاللہ آپ کے دل جو ہے مطمئن ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں میں ضرور آنسو آئیں گے اور آپ اپنے رب کی راہوں پر ضرور پاورفلی اور اسٹرانگ فیتھ کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گی۔ جب آپ دین کو فالو کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک عرصہ بہت عرصوں تک اپنے رب سے دور رہیں اور پھر ایک عرصے کے اندر آپ اپنے اوپر پورے کے پورا دین اور پورے کی پوری شریعت لاگو کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ بھی آہستہ آہستہ بدل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سامنے والا انسان ہوتا ہے، ایون کہ جو بھی ہے، چاہے وہ آپ کے کلاس میٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں، چاہے وہ معاشرے کا کوئی بھی انسان ہے، آپ سے ذرا سی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ کو فوراً کہا جاتا ہے، او تم نے یہ سب کر دیا، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، تمہارے اندر تو عمل ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ کو پہلے کہا جاتا ہے، او تم تو پردہ کرتی ہو، تم تو ایسی ہو نا، تو تمہیں تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، تم تو ویسی ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر آپ کو ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ ایک کسی جیل کے اندر بند ہیں اور آپ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا آپ بالکل فرشتہ ہیں، آپ سے شاید کبھی کوئی مسٹیک ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ایسے لوگوں سے، وقت انشاءاللہ بدلے گا، وہ رب ہے ہمارا، اور جس رب نے ہمیں چنا ہے، اس حد تک لایا ہے، تھوڑا سا ہی ہمیں اگر چینج کیا ہے اس رب نے تو بِإِذْنِ اللہ وہ رب ہمارا ہمیں پورا بدل دے گا آنے والے وقت میں انشاءاللہ۔ بس ہمیں اپنی رب کی راہوں کو نہیں چھوڑنا، چاہے لوگ آپ کے پردے پہ بات اٹھائیں، چاہے لوگ آپ کی جس بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے اوپر بات کرتے ہیں ان کو بات کرنے دیں، کیونکہ ان کو بات کرنے کا حق ہے، وہ نہیں چپ رہ سکتے ہیں، وہ ان کو اگر وہ بات نہیں کریں گے تو شاید وہ بے بس ہو جائیں گے، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں اپنی رب کی راہ چنی ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں چپ چاپ برداشت کرنی ہے، ہمیں کسی کو جواب دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں آزمایا جائے گا۔ تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہارے اختیار کرنے کے ہیں۔ اس لیے صبر رکھنا چاہیے، جو بھی تانے آپ کو مل رہے ہیں، جو بھی تشنیاں ہو رہی ہیں ان پر انشاءاللہ ہمیں صبر رکھنا ہے، اور آنے والے وقت میں تو ہمیں انشاءاللہ جہادی بننا ہے اور بہت سی چیزوں کے ساتھ جہاد بھی انشاءاللہ کرنا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلوائے جو دوسروں کے دل پر جا کر لگیں یا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔